اللہ اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے یہ کرشمے لینے کے بعد کائنات کے ان عظیم ہستیوں کو، عظیم نفوس کو، عظیم فردوں کو، عظیم وجود کو، عظیم جسموں کو کہ جنہیں ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں، طلحہ کہتے ہیں، زبیر کہتے ہیں، سعد کہتے ہیں، سعید کہتے ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، حنظلہ کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے قرآن پھر ان کے حوالے کیا، اور یہ بات لمحہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، اس نے قرآن کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا اور وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے۔ میں نے کہا پھر وہ کتنا عظیم ہوگا جس کی زبان پر یہ جاری ہوگا، جو صبح شام اسے پڑھتا ہوگا۔ تبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا آپ بڑے آدمی ہو اپنی جگہ، لیکن اس بچے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس بچے پہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے کلام کی تلاوت اس کی زبان پہ رہتی ہے، اور کلام ایسا ہے والے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے نظر آتے۔ میں نے کہا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ کیا یہ عزت کم ہے؟ کیا یہ نسبت کم ہے؟ کیا یہ مقام کم ہے؟ کیا یہ شہرت کم ہے؟ آنے والا مہینہ رمضان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، مسجد کم نے کہہ دیا، اور جنہوں نے قرآن کی عمارت بنائی، مدرسہ بنایا، درسگاہ بنائی اور اس درسگاہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، انہیں اللہ نے کہہ دیا، اور جنہوں نے قرآن والوں کا ساتھ دیا انہیں اللہ نے کہہ دیا، اور جنہوں نے قرآن پڑھنے والے ان بچوں کے کھانوں کا بندوبست کیا انہیں اللہ نے کہہ دیا، اور جنہوں نے قرآن پڑھا۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حافظ صاحب مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو، ہمارے گھر آ جاؤ، ایک گھر کا کمرہ تمہارے لیے خاص کر دیں گے، پورا مہینہ نماز تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھنا۔ میں نے کہا اس وقت بھی تو اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلاتے وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہی صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ اور شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ و اہل بیت پر، تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ مائدین شہر، ضلع لیا کروڑ لالیسن بستی قاضی کے غیرت مند با وفا بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کی دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ کی اس عظیم دینی درسگاہ اور جامع مسجد صدیق اکبر میں آپ سے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے معانوت اس بابرکت بارونق روپرور کانفرنس سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی شفقت اور محبت بھری دعوت پر حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب، محمد اسماعیل فاروقی صاحب، بھائی شفیق صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عنوان کی مناسبت سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بات آپ تک پہنچے، آپ کو سمجھ آئے، آپ کیا کہو گے؟ سبحان اللہ۔ ایسے کہو گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ایسے کہو گے؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا زور سے تو نہیں کہہ دو گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا جو سمجھتا ہے اس کا سبحان اللہ کہنے سے خرچہ بھی نہیں ہوگا، اس پہ پرچہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو کہے سبحان اللہ۔ جس کا خرچہ بھی ہو جائے گا، اس کو پرچہ بھی ہو جائے گا، وہ تو نہ کہے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، لیکن لگتا اس کے لیے جو سبحان اللہ نیت اور دل کے ساتھ کہے۔ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم سایہ ختم۔ اب جو کہے گا نہیں ہوتا تو وہی اسی کو اجر ملے گا نا، سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ بھی اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ مجھے ایسا لگے کہ میں مجاہدین کے درمیان کھڑا ہوں، غیرت مند قوم کے درمیان کھڑا ہوں، میں غستان میں نہیں میدان میں کھڑا ہوں۔ اب جس نے سبحان اللہ کہا میری بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے، رب کا حکم ہے، جس نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا، میں رب اسے جنت میں پلاٹ دوں گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ خان صاحب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، بلاول صاحب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے،
لیکن محبوب مصطفیٰ کی ذات جھوٹ نہیں، اور حضور کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں سے تو ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، نظریے کا مسئلہ ہے۔ آمنہ کے لال کا فرمان روز روشن کی طرح واضح ہے، کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ بھائی اس کی تھوڑی سی اگر آپ آواز کھولیں، ان کو بیس والے بند کر دیں، میں نعت خوان تو نہیں ہوں، ہم نے سر تو نہیں بنانی ہوتی، تھوڑی آواز نکل جائے گی، ان تک پہنچ جائے گی، پیغام چلا جائے گا، ہماری حاضری لگ جائے گی۔ اللہ آپ کی سسٹم میں برکت عطا فرمائے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، عنوان بڑا دلچسپ ہے، اور عنوان بہت پیارا ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک عنوان ہے قرآن، اور اسی کے ساتھ عنوان ہے صاحب قرآن۔ کتنا پیارا عنوان ہے، کتنا خوبصورت عنوان ہے، کتنا حسین عنوان ہے، کتنا پیارا عنوان ہے۔ اور یہ اس کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ جو حکمتوں والی کتاب ہے، جو عظمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، رحمتوں والی کتاب ہے، اور اس میں ساری کائنات کے اللہ نے خزانوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ خزانے ملتے اسی کو ہیں کہ جو اسے اٹھا لیتا ہے، جو اسے پڑھنا شروع کرتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے، جو اسے اپنے سینے میں سجانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کا ورد کرتا رہتا ہے، اسی کو اس کے خزانے ملتے ہیں اور اسی پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ میں ایک دن قرآن کو دیکھ رہا تھا اور اپنے اکابرین کے ان الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ میرے اکابرین کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ساری کائنات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن ساری کائنات اسی قرآن کے اندر ہے۔ کائنات کا ہر راز اسی قرآن کے اندر ہے، کائنات کے ہر خزانے اسی قرآن کے اندر ہے، کائنات کی ہر بات اس قرآن کے اندر ہے۔ جنت کی بات اس قرآن کے اندر ہے، جہنم کی بات اس قرآن کے اندر ہے، نیکی کی بات اس قرآن کے اندر ہے۔ نیکی پہ عمل کرو اور اس کے بدلے ملے گا کیا، تو وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ اچھے لوگوں کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، اچھے لوگوں کا دور اس قرآن کے اندر ہے، انبیاء کا زمانہ اس قرآن کے اندر ہے، انبیاء کی باتیں اس قرآن کے اندر ہیں، انبیاء کے تذکرے اس قرآن کے اندر ہیں، نبیوں کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، آسمان کی بلندی کی بات اس قرآن کے اندر ہے، زمین کی وسعت کی بات اس قرآن کے اندر ہے، سمندر دریا ہوائیں فضائیں چرند اور پرند جمادات اور نباتات ساری کائنات اس قرآن میں موجود ہے۔ یہ 30 سپارے کتنا خوبصورت، کتنا حسین، کتنا باکمال، کتنا دلکش اور کتنا انداز سے جب یہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا، اور رمضان المبارک کا مہینہ جس کی آمد ہے، ایک ہفتے کے بعد ہم اس مہینے کو پالیں گے کہ جو برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا اور عتق من النار والا اور عظیمتوں والا، اور ایسا مہینہ کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، جس کا ایک لمحہ 1000 مہینوں سے افضل، جس کی ہر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل۔ اور اسی مہینے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا تھا، قرآن آسمانوں سے آیا تھا، جبریل امین لے کر آئے تھے۔ رب نے قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، صحیفے بھی دیے اور کتابیں بھی دی، تورات بھی دی اور زبور بھی دی اور انجیل بھی دی، لیکن جب یہ کتاب میرا رب نازل کرنے لگے تو انبیاء کو بلاتے رہے، موسیٰ یہاں آ جاؤ، داؤد یہاں آ جاؤ، کلیم یہاں آ جاؤ، پیارے یہاں آ جاؤ، منموڑے یہاں آ جاؤ، سونے یہاں آ جاؤ، آپ پہاڑ پہ آؤ، آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، آپ غار میں آؤ، آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، عبادت خانے میں آؤ، آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں۔ بعض صحیفوں کی شکل میں اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں ساری مکمل آئیں، ساری اکٹھے آئیں، ساری پوری آئیں، ساری جمع کردہ آئیں، لیکن قرآن ان سے مختلف آیا۔ قرآن اکٹھے نہ آیا، قرآن پورا نہ آیا، قرآن سارا نہ آیا، بلکہ قرآن ٹکڑوں میں آیا، قرآن بکھر کر آیا، کبھی سورت کی شکل میں، کبھی سپارے کی شکل میں، کبھی آیت کی شکل میں، کبھی آدھے سپارے کی شکل میں، کبھی نفس کی شکل میں، کبھی ایک حصے کی شکل میں، کبھی دوسرے حصے کی شکل میں۔ اور ہر کتاب کے لیے اللہ نے جدھر نبی کو بلایا اور وہی کتاب نازل کی، لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے، نبی کریم کا معجزہ ہے کہ آمنہ کے لال جدھر گئے قرآن وہیں آتا گیا۔ آمنہ کے لال مکہ میں رہے تو قرآن مکہ میں
آ گیا. آپ مدینہ میں رہے تو قرآن مدینہ میں آ گیا. آپ غار میں آئے تو قرآن غار میں آ گیا. آپ پہاڑ پر آئے تو قرآن پہاڑ پر آ گیا. آپ مکہ کی گلیوں میں تھے تو قرآن گلیوں میں آ گیا. ام مابت کے گھر تھے تو قرآن وہاں آ گیا. خدیجہ کے عائشہ کے گھر تھے تو قرآن وہاں آ گیا. عائشہ کے بستر پر تھے تو قرآن وہاں آ گیا. آپ جدھر جدھر جاتے گئے قرآن ادھر ادھر آتا گیا. آپ جہاں جہاں سفر کرتے گئے قرآن وہی وہی آتا گیا. بلکہ قرآن کے لیے یہ نہ تھا کہ آمنہ کے لال مکہ ہی میں آؤ تو قرآن ملے گا, مدینہ میں ہی آؤ تو قرآن ملے گا. اللہ نے اس کتاب کو ساری کائنات کی کتابوں کے بعد آخر میں نازل فرمایا, اور نازل فرمانے کے بعد اللہ نے اس کتاب کو صرف کتاب نہ کہا بلکہ کلام کہا. صرف کلام نہ کہا بلکہ کلام اللہ کہا. صرف کتاب نہ کہا کتاب اللہ کہا. کتاب بھی آخر میں آئی اور جس نبی کو دیا وہ نبی بھی آخر میں آ گیا. آدم پہلے آ گئے, نوح پہلے آ گئے, یحییٰ پہلے آ گئے, مشیش پہلے آ گئے, زکریا پہلے آ گئے, لوط پہلے آ گئے, داؤد پہلے آ گئے, یعقوب پہلے آ گئے, یوسف پہلے آ گئے, یونس پہلے آ گئے. آخر میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر, ساقی کوثر, شافی معشر, جانے جہاں, محبوب خدا, خیر الورا, بدر الدجا, شمس الضحیٰ, عین و عیاں, واللیل کی زلفوں والے, علم نشرہ کے سینے والے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے, حسن کائنات, جلال کائنات, جمال کائنات, روپ کائنات, دبدبہ کائنات, عزت کائنات, عصمت کائنات, خوبی کائنات, اوصاف کائنات, کمالات کائنات, شفیع المذنبین, رات و راشقین, امام المرسلین, امام المتقین, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے پیغمبر, رقیہ, فاطمہ, زینب, ام کلثوم کے بابا, جناب حسنین کریمین کے نانا, ہادی کل, رحمت کے مجسم, رحمت کے پیکر, شفیع المذنبین, ساقی کوثر, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دے کے بھیجا. اور جب قرآن دیا تو قرآن لینے کے بعد حضور بیٹھے نہیں, قرآن آ گیا. قرآن لینے کے بعد پھر لیٹے نہیں, قرآن آ گیا. قرآن لینے کے بعد پھر چھپ نہیں گئے, قرآن آ گیا. قرآن لینے کے بعد غائب نہیں ہو گئے, بلکہ جب قرآن آیا پھر بدر کو آباد کر دیا, خیبر کو آباد کر دیا, تبوک کو آباد کر دیا, یرموک کو آباد کر دیا, غزواتوں کو آباد کر دیا. ہاتھوں میں تلوار لے رہی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی کو اللہ نے سارا کا سارا دین دے دیا قرآن کی شکل میں, اپنے فرمان کی شکل میں. دین آمنہ کے لال کو ملا, اور ملنے کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور دین لینے کے بعد, شریعت لینے کے بعد, طریقت لینے کے بعد, معیشت لینے کے بعد, طاقت لینے کے بعد, عبادت لینے کے بعد, علم لینے کے بعد, حکمت لینے کے بعد, اللہ اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے یہ کرشمے لینے کے بعد کائنات کے ان عظیم ہستیوں کو, عظیم نفوس کو, عظیم فردوں کو, عظیم وجود کو, عظیم جسموں کو, کہ جنہیں ابو بکر کہتے ہیں, عمر کہتے ہیں, عثمان کہتے ہیں, علی کہتے ہیں, معاویہ کہتے ہیں, طلحہ کہتے ہیں, زبیر کہتے ہیں, سعد کہتے ہیں, سعید کہتے ہیں, حذیفہ کہتے ہیں, حنظلہ کہتے ہیں. آمنہ کے لال نے قرآن پھر ان کے حوالے کیا. اور یہ بات قاضی بستی کے جوانوں اپنے دلوں پہ لکھنا, قرآن ہر ایک کے لیے نہ آیا, قرآن ہر ایک کو نہ ملا, قرآن ہر ایک کے حصے میں نہ آیا. ملا اسے جس کا انتخاب ہو گیا, دیا اسے گیا جسے چن لیا گیا. یعنی آمنہ کے لال کے قریب آنے والے, آمنہ کے لال کی قربت میں بیٹھنے والے, آمنہ کے لال کی تربیت میں بیٹھنے والے, آمنہ کے لال کی محبتوں میں بیٹھنے والے, آمنہ کے لال کے دامن میں بیٹھنے والے. بلکہ میں یوں کہوں تو میرا جملہ غلط ہو ضائع نہیں ہوگا. ایمان کی نظروں سے آمنہ کے لال کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر صبح دیکھنے والے, شام دیکھنے والے, رات دیکھنے والے, سردی دیکھنے والے, گرمیوں میں دیکھنے والے, ہر لمحہ دیکھنے والے, ہر وقت دیکھنے والے, ہر گھڑی دیکھنے والے, ہر دور میں دیکھنے والے, ہر زمانے میں دیکھنے والے یوں نہیں آئے تھے, بلکہ انتخاب کر کے اللہ نے چن کر نبوت کے قدمہ میں بٹھایا تھا. اس لیے تو خاندان سے اللہ نے چن کر نبی کو نہ دیے, بلکہ ابو بکر وہاں سے آیا, عمر وہاں سے آیا,
عثمان وہاں سے آیا، علی وہاں سے آیا، طلحہ وہاں سے آئے، زبیر وہاں سے آئے، یہ ادھر ادھر سے حبشہ سے فارس سے روم سے آ کر نبی کے قدموں میں بیٹھے۔ اللہ ان لوگوں کو پیغمبر کے قدموں میں بٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ربا انہیں حضور کی میت میں بٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ انہیں پیغمبر کی محبت میں لانے کا مطلب کیا ہوا؟ ربا آمنہ کے لال کی محبت بری نظروں میں لانے کا مطلب کیا ہوا؟ رب جواب دیتے، آخری دین دینا تھا، آخری شریعت دینی تھی، آخری نظام دینا تھا، آخری کلمہ دینا تھا، آخری کلام دینا تھا، آخری پیغام دینا تھا، آخری عنوان دینا تھا۔ آخری عنوان کے لیے آخری ان لوگوں کا انتخاب کر کے نبی کے قدموں میں بٹھایا، اور جس طرح آدم سے لے کے عیسیٰ تک محمد کو چنا، اسی طرح ساری کائنات میں اصحاب پیغمبر کو چنا اور چن کر نبی کے قدموں میں بٹھا دیا۔ میں غلط نہیں کہتا، میں غلط بات نہیں کرتا، غلط بات کرنے کا عادی کوئی نہیں ہوں۔ میرا ہاتھ اور میرا تعلق، میری نسبت اور لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے کہا اللہ ایک، جنہوں نے کہا حضور آخری نبی، جنہوں نے کہا صدیق خلیفہ اول، جنہوں نے کہا فاروق خلیفہ دوم، جنہوں نے کہا عثمان خلیفہ سوم، جنہوں نے کہا علی خلیفہ چہارم، عزتوں کو مانتے، عظمتوں کو مانتے، برکتوں کو مانتے، رحمتوں کو مانتے، عظیمتوں کو مانتے، اس دیے گئے اللہ کی طرف سے آنے والے ان فردوں کو مانتے، اور ماننے کے بعد قرآن پر اعتماد ہے، حدیث پر اعتماد ہے، نبی کے کلام پر اعتماد ہے۔ اللہ نے چن کر دین ان کے حوالے کیا۔ قاضی بستی کے جوانوں، پھر مجھے بتاؤ دین کا کیا ہوا، کلمے کا کیا ہوا، شریعت کا کیا ہوا، طبیعت کا کیا بنا، عادت کا کیا بنا، عبادت کا کیا بنا، کلمے کا کیا بنا، انداز کا کیا بنا، تکلم کا کیا بنا؟ بلکہ اس بچے اور محفل میں بیٹھا بچہ بھی کہے گا فاروقی صاحب انہوں نے کلمہ لے کر ہمیں دیا، دین لے کر ہمیں دیا، شریعت لے کر ہمیں دی، عادت لے کر ہمیں دی، عبادت لے کر ہمیں دی، تقویٰ لے کر ہمیں دیا، طاعت لے کر ہمیں دی، بلکہ انہوں نے دین مکمل کر کے محفوظ کر کے ہمارے حوالے کیا۔ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر، اگر میں یوں کہوں میرا جملہ غلط نہیں ہوگا، وہ قرآن جو آج اپنی مزار میں دو سچوں کے درمیان ہے، اور یہ قرآن آج اللہ کے گھر میں دو گدوں کے درمیان ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ فضا میں لہرا کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شہنشاہ خطابت حضرت مولانا محمد ابو بکر فاروقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یار قرآن آ گیا، کلام آ گیا، پیغام آ گیا، رحمتیں لے کر آ گیا، برکتیں لے کر آ گیا، عزتیں لے کر آ گیا۔ ایسی عزتیں لے کر آیا، کائنات میں جس نے سینے سے لگایا عزتوں کو پا لیا، سینے سے لگا کر دنیا سے چلا گیا جنت کو پا لیا۔ ایسی عزت لے کر آیا، ایسی عظمت لے کر آیا، ایسی برکت لے کر آیا، ایسی شان لے کر آیا کہ ساری دنیا مل کر یہ بات سوچ رہی ہے اور سوچ کر تنگ ہے کہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا رمضان میں روزے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے اور علاقے کا وڈیرا اس کے پیچھے مقتدی بنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اعزاز اسے یوں نہ ملا، اللہ نے اس کے سینے کو چن کر اس کے سینے میں قرآن رکھ دیا، اور جس کے سینے میں قرآن آ گیا وہ دنیا میں بھی عزت والا، آخرت میں بھی عزت والا۔ یارو قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، قرآن بڑی رحمتوں والی کتاب ہے۔ سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزر گئے، مدینہ منورہ میں پڑھایا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، جگہ ملی جنت البقیع میں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جگہ مل گئی جنت البقیع میں، اور جنت البقیع میں صحابہ کے ساتھ سو گئے۔
صحابہ کے ساتھ سو گئے، اور جب سوئے نا تو سعودی حکومت کا قانون ہے کہ ایک قبر میں ایک مردے کو 3 مہینے رکھا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کو کھولا جاتا ہے، اس مٹی اور ان ہڈیوں کی قبر سے صفائی کی جاتی ہے، 3 مہینے میں انسان مٹی ہو جاتا ہے، اس کو ختم کر کے قبر صاف کر کے پھر اعزاز کے طور پہ کسی اور کو وہاں دفنایا جاتا ہے۔ میں نے کہا 3 مہینے گزر گئے تھے، قبر کو کھولا تو دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ گیا، کفن بھی سلامت تھا، وجود بھی سلامت تھا۔ تمہاری سبحان اللہ سلامت نہیں ہے، کفن بھی سلامت تھا اور وجود بھی سلامت تھا۔ حیران ہو گئے، پھر کیمیکل لگایا میت کو، 3 مہینے پھر بند کر دیا، 6 مہینے بعد دوسری مرتبہ کھولا تو کیفیت وہی کی، کیفیت وہی کی، کیفیت وہی کی، پھر 3 مہینے بند کر دیا، 9 مہینے کے بعد تیسری مرتبہ کھولا، پھر بھی کیفیت وہی کی، پھر بھی کیفیت وہی کی وہی۔ میں نے کہا سینے میں تھا جو قرآن، رب چاہتے تھے قرآن وہی ہے جو ان کے پاس ہے اور جو انہوں نے دیا ہے، جن کا نام صحابہ ہے، میں نے تیرے حصے میں لکھ دیا، تو نے قرآن والوں کا احترام کیا، میں نے تیری میت کا احترام کر کے تجھے ساری زندگی کے لیے صحابہ کے ساتھ سلا دیا۔ یارو بڑا عجیب، بڑی عجیب بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے تحقیقی لوگ ہیں، وہ یوں خاموش نہ ہوئے، انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں یہ اعزاز کیسے مل گیا، یہ عظمت کیسے مل گئی کہ وجود نہیں گلتا، مٹی نہیں بنتا، میت خراب نہیں ہوتی، قبر میں کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، ماتھے پہ پسینہ موجود ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کسی کہنے والے نے کہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا کفن میلا، کفن میلا، کفن میلا۔ انہوں نے کہا پتہ کرو اس کا عمل کون سا تھا، جس عمل کی وجہ سے اللہ نے قبر میں احترام کیا، اتنی عزتوں سے نوازا۔ پتہ کی اولاد سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، بچے کہتے ہیں ابا نمازی تھے، کہتے ہیں بیٹا نماز تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ۔ ابا تہجد پڑھتے تھے، کہا تہجد تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ۔ ابا تقویدار تھے، بیٹا تقویدار تو بہت لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ۔ تو ایک چھوٹا بیٹا اٹھ کر کہتا ہے میں نے اپنے بابا میں ایک ایسا عمل دیکھا تھا جو میں نے اور کسی میں نہ دیکھا، وہ عمل یہ تھا میرے بابا کمرے میں بیٹھے ہوتے اور اس کمرے میں کوئی بچہ داخل ہوتا، وہ بچہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا، جب وہ بچہ کمرے میں داخل ہوتا میرے بابا لیٹے ہوتے، اٹھ کر بیٹھ جاتے، پاؤں پھیلا کر لیتے ہوتے، پاؤں سمیٹ لیتے، دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے، ٹیک ہٹا کے بیٹھتے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا آپ ضعیف ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس بچے کی آمد پر اپنے بیٹھنے لیٹنے کی کیفیت کو کیوں بدلتے ہیں؟ تو بابا جواب دیتے بیٹا میں اس بچے کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ کون ہے، میں اس کا احترام نہیں کرتا، اس کے سینے میں رہنے والے قرآن کا احترام۔ میں نے کہا یارو جس نے قرآن والے بچے کا احترام کیا اسے تو اتنا اعزاز مل گیا، اور جس نے قرآن سینے میں سجا لیا، جس نے قرآن اپنے لبوں پہ ہمیشہ جاری کر لیا، جس نے قرآن کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا، جس نے قرآن سے ایسی محبت کی کہ اس محبت کی پھر مثال نہ ملے، وہ صبح و شام قرآن پڑھتا نظر آئے، ہر موقع ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، اس نے قرآن کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا اور وہ رات دن قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے۔ میں نے کہا پھر وہ کتنا عظیم ہوگا جس کی زبان پر یہ جاری ہوگا، جو صبح و شام اسے پڑھتا ہوگا۔ تبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا آپ بڑے آدمی ہو اپنی جگہ لیکن اس بچے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اس بچے پہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے کلام کی تلاوت اس کی زبان پہ رہتی ہے، اور کلام ایسا ہے کہ جو خود رب کا کلام ہے، اور کلام کی عظمت یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تصور یہ کرتا ہے جس طرح وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہو، جس طرح وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ جمع ہو جاتے ہو، مدرسے مسجد میں تقریب کا اعلان ہو جاتا ہے، آپ جمع ہوتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کے سر پر دستار بندی کی جاتی ہے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، آپ بھی انہیں دعاؤں سے نوازتے ہو، اور یہ سوچتے نہیں ہو کتنے خوش نصیب ان کے اماں ابا ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سجا لیا ہوگا،
اور قرآن رب نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا ہوگا. میں نے کہا کوئی ہے جو اس قرآن کو ختم کر سکے؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ آئے تھے نا؟ آئے تھے نا؟ انہوں نے کہا تھا ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم جھکا دیں گے، ہم دبا دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے. اللہ کی ختم، اللہ کی قسم خود ایسے ویسے ہو گئے، قرآن ویسا کا ویسا ہی ہے. خود ایسے ویسے ہو گئے اور قرآن ویسا کا قرآن ویسا کا. میں نے کہا آج باہر ملک مصر کے قرآن آتے ہیں پاکستان میں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان سنتا ہے رو پڑتا ہے، سنتا ہے نا تو رو پڑتا ہے. اس سے پوچھو نا روتا کیوں ہے، تو یہ جواب دیتا ہے مولوی صاحب یار اتنے پیارے لہجے میں قرآن پڑھا نا، اور قرآن جب یہ پڑھ رہے تھے مجھے اپنے وجود پر وہ ضبط طاری نہ رہا، میں برداشت نہ کر سکا. میں اس کی اس خوبصورت آواز سے آنے والے کلام اللہ کے ان الفاظوں پہ جب غور کیا تو بے ساختہ رو پڑا. یہ خوشی کے آنسو ہیں، بڑا پیار آ رہا تھا. اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ پڑھنے والا بڑا رنگ کا کالا تھا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ تھے. جس طرح میں یوں کہوں کہ آج بھی پاکستان کے اس ربیع الاول سے اور ان دنوں کے درمیان ہی ایک مصر سے ایک قاری آیا جسے عیدی شعبان کے نام سے آپ لوگ اور میں جانتے ہیں، رنگ کا بڑا کالا ہے. میں نے خود ایک جگہ ایک پروگرام میں جب وہ اسٹیج پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کی قرآن کی وہ الفاظ اور وہ کلمات جب اس کی زبان سے نکل رہے تھے مجھ پہ خود ضبط نہ رہا اور میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں اپنے خیالوں میں سوچنے لگا. میں نے کہا 1500 سال کے بعد آمنہ کے لال کے غلام نے قرآن کی تلاوت کی کیفیت یہ ہے، اور 1500 سال پہلے جب قرآن خود صاحب قرآن نے پڑھا ہوگا صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی. میں نے کہا 1500 سال کے بعد اتنا اثر ہے، 1500 سال کے بعد بھی اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ سننے والا برداشت نہیں کر سکتا، رو پڑتا ہے، رو کر کہتا ہے کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کیا خوبصورت تلاوت کی ہے. قرآن سن کر رو پڑا. میں نے کہا ایک بے ایمان تھا اور اس کے ساتھیوں نے کہا آپ نہ جاؤ کیونکہ یہاں مشہور ہے کہ جو رسول اللہ سے ملتا ہے ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. وہ اس نے کہا مجھے جانے تو میں بڑا شاعر ہوں. انہوں نے کہا جاؤ. یہ چلا آیا. حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی قطار لگی تھی. میں یوں کہتا ہوں ارد گرد ستارے تھے، بیچ میں چاند چمک رہا تھا. ارد گرد ستارے تھے اور بیچ میں چاند چمک رہا تھا. وہ آ گیا، رسول اللہ نے صحابہ کو کہا اس کی جگہ بناؤ، اسے بیٹھنے دو. وہ بیٹھا تو اس نے آ کر پہلے سوال کیا میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میری بات سننی پڑے گی. حضور نے فرمایا آج میں آپ کی ساری بات سنوں گا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ نے میری بھی سننی ہوگی. میں آپ کی سنوں گا، آپ پھر جاتے جاتے میری بھی سن لینا. اس نے کہا وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے آپ میری تو سنو. حضور نے کہا اپنی سناؤ. تو اس نے اپنی بات کرنا شروع کی اور کرتے کرتے جب وہ بات کرتا مکمل ہو گیا اس نے کہا جی میری تو پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا اب میری باری آ گئی، اب میری باری آ گئی، اب آپ میری بات سنو. آمنہ کے لال کی جب باری آئی نا تو رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے شروع فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ابھی حضور پڑھ رہے تھے، آدھا صفحہ اور آدھے صفحے سے کچھ اوپر ہوا تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسجد کے صحن میں ٹکا دیا اور نظر رسول اللہ کے چہرے پہ رکھی اور چہرے پہ رکھ کر اس پہ ضبط نہ رہا، وہ خاموش رہا. حضور قرآن پڑھتے رہے اور وہ سنتا رہا. سننے کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد الٹے پہنچانے لگا. صحابہ نے رسول اللہ سے کہا اس سے کچھ اور کہنا ہے، اسے روکیں. اللہ کے نبی کہتے اسے جانے دو، اب یہ چلتا چلا جا رہا ہے. بازار میں پہنچ گیا، ساتھیوں نے روک لیا، روک کر پوچھنے لگے بتا کیا ہوا. اپنی سنا کر آ گیا، ان کی سن کر آ گیا، فیصلہ کر کچھ بتا تو صحیح، نتیجہ کیا نکلا. اس نے کہا مجھے نہ چھیڑو، مجھے کچھ نہ کہو، مجھ سے کلام نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے سوال نہ کرو. یہ جانا رہا، یہ جاتا رہا. آخر میں کچھ ایسے بھی تھے جو حجت کرنے والے تھے، انہوں نے روک لیا، راستے میں گھیرا تنگ کر لیا، تنگ کر کے سوال کیا. اس نے سوال پر ایک جواب دیا اور جواب یہ تھا، اس نے کہا مکہ والو جسے مل کر آ رہا ہوں وہ جو بات کرتا ہے وہ بات زمینی نہیں آسمانی ہے. وہ بات زمینی نہیں ہے، وہ بات آسمانی ہے.
اور وہ بات انسانی نہیں ہے، رحمان کی ہے۔ انسان کی بات نہیں ہے، وہ بات رحمان کی بات ہے، کسی بندے کا لکھا نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات سچی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات حقیقت ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات اصلی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہی بات کامیابی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہی بات کامرانی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں اصل بات وہ ہے۔ تم اور میں جو بات کرتے ہیں اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ الغرض اتنے حسین چہرے والا جس کی بات کرتا ہے اسے خالق کائنات کہتے ہیں، اسے خالق کائنات کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، کراچی شہر میں ہمارے ایک استاد ابھی بھی موجود ہیں، انہوں نے واقعہ مجھے خود بتایا۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ قرآن پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ کتنی ہوتی ہے؟ ہاں زور سے، یہ جو 10 کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا مدرسہ ہوگا۔ کتنی؟ 10,000۔ چلو آپ کے لیے چلو 15 لگاؤ، 15,000 تنخواہ ایک قاری قرآن کی۔ اور جو بندہ آپ کے بچوں کو آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں ٹیوشن پڑھانے آتا ہے، دنیاوی تعلیم دینے آتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ بولو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں آپ سے وہ تنخواہ مانگ تو نہیں رہا، اور میں نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد اس کی اتنی ہونی چاہیے، اس کی اتنی ہونی چاہیے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو پاکستان میں ایسے ادارے بھی دکھا سکتا ہوں جن اداروں میں الحمدللہ قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہ 30,000 ہے۔ کتنی ہے؟ 30,000 بھی ہے، مکان بھی مدرسے نے دیا ہوا ہے، کھانا بھی مدرسہ دیتا ہے، کھانا بھی مدرسہ دیتا ہے۔ آپ اپنے گھر کبھی چیک کرو نا، محاصرہ کرو اور تھوڑا سا ٹیسٹ لے لو، آپ کے گھر میں جو ماہانہ دودھ آتا ہوگا، یہاں تو نہیں آتا، کراچی شہر میں تو آتا ہے، ماہانہ دودھ بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ آپ کی خود گائیں بھینسیں ہوتی ہیں۔ کراچی شہر میں ایسے ہوتا ہے کہ دودھ آتا ہے گھر میں اور وہ پھر مہینے کا اتنا لمبا بل آ جاتا ہے، مہینے کا بل آ جاتے ہیں، اور بل کے نیچے لکھا ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کے بچوں نے جو مہینہ ہماری دکان سے دودھ استعمال کیا اس کی مہینے کے بعد قیمت 30,000 روپے۔ اب مولوی صاحب وہ پرچی دیکھتا ہے نا اور پھر اپنی جیب دیکھتا ہے، تو پھر وہ آسمان کو دیکھتا ہے، پھر وہ رب کو دیکھتا ہے، اور رب کو دیکھ کے کہتا ہے رب تیرا شکر ہے، تو نے سفید جوڑا بھی پہنا دیا، سفید ٹوپی بھی پہنا دی، اپنے محبوب کے مسلح پہ بھی کھڑا کر دیا، اور یہ سارے معاملات بھی تو نے اپنے ذمہ لے لی۔ اب میں بتاؤں لوگ پھر اس کے ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ نماز پہ آئے نا ساتھی، مولوی صاحب میں سفر میں جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا، جیب میں ہاتھ ڈالا، مولوی صاحب یہ قبول کر لیجئے۔ کیا ہے کہ مولوی صاحب بس یہ بچوں کی چیز لے لیجئے گا، 1,000 دے دیا، 5,000 دے دیا، 100 روپے دے دیا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولو، پریشان ہو گئے ہو یار، کس کے لیے ہوتا ہے یہ؟ اب جس نے اللہ کے قرآن پڑھانے والے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کاش یہ خیال ان کو بھی آ جاتا، ناراض نہ ہو، کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ نہیں ابھی یہ تو آپ کے سامنے دلیل۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شاعر اسلام محترم جناب محمد شہزاد ظفر صاحب، نعرہ تکبیر۔ یارو یہ تو دلیل آ گئی نا، اور یہ بڑی بات ہے، میں قرآن پڑھاتا بھی نہیں ہوں لیکن پڑھا ہوا ضرور ہوں، حافظ قرآن ضرور ہوں، پڑھاتا نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید بڑی عزت والی کتاب ہے،
جس نے قرآن سے محبت کی اللہ نے اسے رسوا نہ کیا بلکہ اللہ نے اس کے لیے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ میں نے کہا میں آپ کو کتنی مثالیں دوں اور ان مثالوں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا سمجھاؤں اور کیا کیا دکھاؤں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں اللہ نے کیا دیا، جنہوں نے قرآن یاد کیا انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن محفوظ کیا انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن کی عمارت بنائی، مدرسہ بنایا، درسگاہ بنائی اور اس درسگاہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن والوں کا ساتھ دیا انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن پڑھنے والے ان بچوں کے کھانوں کا بندوبست کیا انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نظروں سے دیکھا انہیں اللہ نے کیا دیا، اور جنہوں نے قرآن پڑھنے والے بچوں کو دیکھا اور دیکھ کر یہ خواہش کا اظہار کیا اللہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا وہ بھی قرآن پڑھتا، حافظ قرآن بنتا، قاری قرآن بنتا، تبھی یہ دنیا والے لوگ کھڑے ہو کر اس کی عزت کرتے اور یہ کہتے قاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، قاری صاحب اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، قاری صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، قاری صاحب کبھی آپ کو دکھ نہ آئے، قاری صاحب کبھی آپ کو تکلیف نہ آئے۔ میں نے کہا اتنی دعا دینے والوں، اتنی عزت کرنے والوں، اتنا پیار کرنے والوں مقصد تو بتاتے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں بات عزت قاری کی نہیں کرتا، میں تو قاری صاحب کو جانتا تک نہیں ہوں، خاندان کون سا ہے، نسل کون سی ہے، نسب کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے، بستی کون سی ہے، بلکہ محبت کا تقاضا قرآن ہے، محبت کا محور قرآن ہے، محبت کی نظریں قرآن ہے، نگاہ محبت قرآن ہے، بلکہ عزت اس لیے کرتا ہوں قاری قرآن ہے، عزت اس لیے کرتا ہوں حافظ قرآن ہے، عزت اس لیے کرتا ہوں طالب قرآن ہے۔ میں نے کہا دنیا میں بے شمار بچے ہوتے ہیں، بھلا ان بچوں کو بھی دیکھ لو اور اس بچے کو بھی دیکھو، یہ پرانے کپڑے پہن کر اور میلی ٹوپی پہن کر جب درسگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور کھانے کی چھٹی ہوتی ہے یہ باہر نکلتا ہے، روڈ پہ آئے تب، کلاس سے باہر نکلے تب، گلی میں آئے تب، اللہ کے آسمان پر رہنے والے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے نظر آتے۔ میں نے کہا کیا یہ اعزاز کم ہے، کیا یہ عزت کم ہے، کیا یہ نسبت کم ہے، کیا یہ مقام کم ہے، کیا یہ شہرت کم ہے؟ آنے والا مہینہ رمضان کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہے، حافظ گھر میں بیٹھا پریشان ہوتا ہے، اللہ جگہ مل جائے، کسی کونے میں مل جائے، کسی چوک میں مل جائے، کسی بازار میں مل جائے، کسی کے گھر میں مل جائے، گھر کی چھت پہ مل جائے، میں کھڑے ہو کر سارا مہینہ اللہ کا قرآن پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حافظ صاحب مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو، ہمارے گھر آ جاؤ، ایک گھر کا کمرہ تمہارے لیے خاص کر دیں گے، پورا مہینہ نماز تراویح میں اللہ کا قرآن پڑھنا۔ میں نے کہا اس وقت بھی تو اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلاتے ہو جب نیا گھر بناتے ہو، نیا مکان بناتے ہو، نئی دکان بناتے ہو، نیا کاروبار شروع کرتے ہو، کہتے ہو قاری صاحب بچوں کو بھیجو قرآن پڑھوانا چاہتا ہوں، بچوں کو بھیجو قرآن خوانی کروانا چاہتا ہوں، بچوں کو بھیجو اپنی بلڈنگ میں قرآن کی صداؤں کو جاری کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو بھیجو ان سے قرآن کی تلاوت کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیوں کرواتے ہو؟ وہ کہتے ہو مولوی صاحب قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، مقام والی کتاب ہے، ایک نفس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس بچے کی عزت کا کیا عالم ہوگا اور جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا نظر آیا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا قرآن ایسی کتاب ہے اللہ نے ساری کائنات کے خزانے قرآن میں جمع کر دیے، آسمان کی بات قرآن میں، زمین کی بات قرآن میں، کامیابی کی بات قرآن میں، کامرانی کی بات قرآن میں، عزتوں کی بات قرآن میں، عظمتوں کی بات قرآن میں، آدم کی بات قرآن میں، نوح کی بات قرآن میں، یوسف کی بات قرآن میں، یعقوب کی بات قرآن میں، انبیاء کا دور قرآن میں، انبیاء کا زمانہ قرآن میں، انبیاء کا وقت قرآن میں، انبیاء کی تعلیمات قرآن میں، دین قرآن میں، شریعت قرآن میں، عادت قرآن میں، عبادت قرآن میں۔ اور کسی صحابی نے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ امہات المومنین حضرت عائشہ سے پوچھ لیا تھا امی بتائیں آمنہ کے لال کی سیرت کو پڑھنا ہو تو کیا پڑھے؟ امی نے جواباً کہا تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، تاجدار ختم نبوت، نعرہ
قرآن میرے خیال میں تقریب بند نہ کروں بھائی ظفر صاحب پارٹی والا کام ہونا پہ اللہ خوش رکھے جی ماشاء اللہ جی اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ذوق کی بات ہوتی ہے ایسے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ساری کائنات قرآن میں موجود ہے اور قرآن آپ کے پاس موجود ہے ساری کائنات کے خزانے قرآن میں موجود ہیں قرآن سے پوچھو قرآن سارا کچھ آپ کے پاس ہے آپ کس کے پاس ہو قرآن کہتا ہے سارا کچھ میرے پاس ہے میں قرآن صحابہ کے پاس ہوں سارا کچھ میرے پاس ہے میں قرآن پیغمبر کے یاروں کے پاس ہوں یہ آیا ہی انہی کے پاس تھا سب سے پہلے پڑھا انہوں نے تھا سب سے پہلے تلاوت انہوں نے کی تھی سب سے پہلے اور یہ بات بھی آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں قرآن جن کے لیے یہ کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنو جن کو قرآن ایمان والا کہہ رہا تھا سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ کون تھے زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے محبت سے بتا پیار سے بتا الفت سے بتا چاہت سے بتا عشق سے بتا دیوانہ وار بتا اقرباس اثار کے لہجے میں بتا خیورانہ لہجے میں بتا اپنی زمین مٹی کو گواہ بنا کے آسمان زمین کو گواہ بنا کے رب کی قدرت کا شاکر آج تیری میری زبان چل رہی ہے ہاتھ چل رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے حرکت میں موجود ہے یہ رب کی قدرت ہے اور اسی رب نے جس جماعت کو سب سے پہلے جنتی کہا سب سے پہلے کامیاب کہا سب سے پہلے کامران کہا سب سے پہلے متقون کہا سب سے پہلے مفلحون کہا سب سے پہلے راشدون کہا اور ایک مقام پہ کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا میں خدا ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے یہ کون لوگ تھے کہ جن پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی یہ کون لوگ تھے کہ جن پر رب کی نگاہ قدرت تھی یہ کون لوگ تھے جو نبی کی نظروں میں تھے یہ کون لوگ تھے جو نبی کے ساتھ تھے یہ کون لوگ تھے جو نبی کے محافظ تھے یہ کون لوگ تھے جو نبی کے دیوانے تھے یہ کون لوگ تھے جو نبی کے پروانے تھے یہ کون لوگ تھے جو نبی کے محافظ تھے یہ کون لوگ تھے اور جنہوں نے ارادہ کیا تھا جنہوں نے عزم کیا تھا اور جن کا یہ ارادہ تھا ربا مال بھی نبی پہ قربان جان بھی نبی پہ قربان اولاد بھی نبی پہ قربان وقت بھی نبی پہ قربان لمحہ بھی نبی پہ قربان اور ایک ماں تو اپنا کم سے بچہ لے کر آقا کی خدمت میں آ گئی تھی اور آ کر کہہ رہی تھی آقا یہ میرا معصوم بچہ ہے اسے اپنے ساتھ جنگ پر لے جائیں آقا نے کہا تھا یہ بچہ جنگ میں میری کیا مدد کرے گا اس ماں کا جواب سنو اس نے جواباً کہا تھا آقا یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا آقا یہ تیر نہیں چلا سکتا آقا یہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن کوئی تیر کوئی تلوار کوئی ظالم آپ کی طرف بڑھے میرے بچے کو آگے کر دینا اس کے ٹکڑے ہوں مجھے گوارا ہے آمنہ کے لال محفوظ ہونے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام صحابہ احترام صحابہ شان صحابہ عزت صحابہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بیویاں بیوہ کرا دی نبی کے لیے میدانوں کو آباد کیا تلواریں اٹھانی دین محفوظ کر لیا دین بچا لیا اور دین بچانے کے بعد والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ دین لے لیا لینے کے بعد سمجھ لیا سمجھنے کے بعد پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اپنے وجود پہ نافذ کر دیا اور نافذ کرنے کے بعد دنیا کا چکر لگانا شروع کر دیا چلتے چلتے کابل کندھار کو کراس کر کے پشاور اصحاب بابا کے مقام ایک قبر میں 44 صحابہ آرام کر رہے ہیں
میلسی کے قریب فتح پور کے قبرستان، ایک قبرستان میں 4 صحابہ سو رہے ہیں، جام پور کے قریب حضرت سعد بن ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سکھر محبوب کوٹ کا مقام ایک قبرستان میں 5-6 صحابہ سو رہے ہیں، اور ایک کا نام حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کراچی کے قریب ماتری کے قبرستان میں 7 صحابہ قبر میں سو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پاکستان آئے کیا کرنے تھے؟ جواب آیا قرآن دینے آئے تھے، دین دینے آئے تھے۔ سوال کرنے چاہتا ہوں بستی قاضی کے جوانوں، جنہوں نے قرآن حضور سے لیا تھا، صحیح سلامت قرآن آپ کے اور میرے دروازے تک پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ قرآن آ گیا نہیں آ گیا؟ دین آ گیا نہیں آ گیا؟ شریعت آ گئی نہیں آ گئی؟ نظام آیا نہیں آیا؟ انہوں نے جو کچھ نبی سے لیا تھا وہ سارا کا سارا آپ کے اور میرے دروازے تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا۔